بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق۔ سورۃ الواقعہ۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور جنتیوں کی دو قسمیں ذکر کی ہیں، اور دو قسم کے جنتی، ایک وہ ہیں کہ جو سابقون کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں یہاں فرمایا کہ والسابقون السابقون، جو سبقت کرنے والے ہیں وہ تو سبقت کرنے والے ہیں، یعنی جو اعمال میں سبقت کرنے والے ہیں وہ جنت میں بھی سبقت کرنے والے ہیں، اور جو دنیا میں سبقت کرنے والے ہیں وہ آخرت میں بھی سبقت کرنے والے ہیں۔ اور بطور مبالغہ کے بھی یہ مراد ہے کہ سبقت کرنے والوں کی تو شان یہ ہے کہ سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں، یہ جو دنیا میں ایمان اور اعمال میں آگے لوگ ہیں، اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہے، جو قریب کیے گئے لوگ ہیں۔ مقرب مانا قریب کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے قریب کیے گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ثواب کے قریب کیے گئے ہیں۔ فی جنات النعیم، یہ لوگ نعمتوں کی جنت میں ہوں گے، اس جنت میں ان کے لیے کوئی غم، تکلیف، بیماری، پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ نعمتوں سے پر جنت ہوگی، اور وہاں وہ خوشی خوشی رہیں گے۔ یہ مقرب اور سابقون لوگ اور جنتیوں میں اور دائیں ہاتھ والوں سے بھی بڑھ کر سبقت لے جانے والے جنتی، بڑے درجے کے جنتی، یہ ثلۃ من الاولین، یہ پہلے لوگوں سے ایک بہت بڑی جماعت ہوگی، وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں سے یہ لوگ تھوڑے ہوں گے۔ یہ سبقت لے جانے والے لوگ پہلوں میں زیادہ ہیں اور بعد والوں میں کم ہے۔ اس جملے کے دو بڑے مطلب ہیں اور دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ پچھلی امتوں میں سے ہر امت کے اندر جو مقربون اور سابقون اور سبقت لے جانے والے لوگ ہیں وہ سب
پچھلی امتوں کے، وہ چونکہ تمام انبیاء کی امتوں میں سے ہے، اس لیے وہ سب مل کر سابقون زیادہ ہوں گے اس امت کے سابقون سے۔ تو الاولین پہلوں سے مراد پچھلی امتیں ہیں، اور الآخرین سے مراد یہ والی امت ہے۔ یہ سبقت لے جانے والے سابقون اس امت میں پچھلی امتوں کے مقابلے میں کم ہیں، اور پچھلی امتوں میں اس لیے زیادہ ہے کہ وہ امتیں زیادہ ہیں۔ وہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے سابقون ہیں، وہ سب جب جمع ہو جائیں گے تو پھر وہ اس امت کے سابقون سے زیادہ ہوں گے، لہٰذا وہ سلتن کا معنی ہوتا ہے ایک بڑی جماعت۔ تو سلتن فی الاولین من الاولین، یہ اولین میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں اور اس امت میں سابقون کم ہوں گے۔ تفسیر ابن جریر میں امام ابن جریر طبری نے اس معنی کو بیان کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کا ایک دوسرا مفہوم بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اس امت کے اندر ہی کچھ لوگ اولین ہیں اور کچھ آخرین ہیں۔ تو اس امت کے اولین اور پہلے لوگوں میں سابقون اور سبقت لے جانے والے اور نیکیوں میں آگے اور جنت میں بھی بڑا درجہ پانے والے اعلیٰ جنتی وہ زیادہ ہے، اور بعد والوں میں پھر یہ سابقون کم ہیں۔ تو یہ اولین اور آخرین دونوں اس امت کے اندر ہی مراد ہے۔ تو جو پچھلے زمانے کے لوگ تھے، یعنی اس امت میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس دور کے لوگوں میں سابقون اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے لوگ، وہ ایک بہت بڑی جماعت ہوگی، اور جنت میں اعلیٰ جنتی ان میں بڑی جماعت ہوگی، اور بعد والے لوگوں میں ان میں یہ سابقون ہوں گے تو ضرور، لیکن پچھلوں کے مقابلے میں وہ کم ہوں گے۔ تو ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اس لیے وہ سلف صالحین اور نیک لوگ، صحابہ اور تابعین اور قرون اولیٰ کے نیک لوگ، وہ نیکیوں میں اعمال میں بہت آگے تھے، ان کے دل بھی صاف تھے، ان میں تکلف بھی کم تھا، ان کا علم بھی بڑا گہرا تھا، اور ان کی عبادت کے اندر للہیت بھی زیادہ تھی۔ وہ نوافل پر بھی بڑی توجہ دیتے تھے، وہ انہیں لوگوں کا احساس ہوتا تھا، وہ صبح ہی صبح کمزوروں کے متلاشی ہو کر ان کی مدد کے لیے نکلتے تھے، وہ صدقات دیتے تھے، وہ دینے والے تھے۔ اور آج نوافل تو کیا کہ فرائض بھی چھوڑتے ہیں، صدقات اور زکوٰۃ دینے کے بجائے زکوٰۃ دینے والے الٹا لینے کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور آج اس طرح کی للہیت اور علمی گہرائی کی کمی ہے۔ تو ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ سابقون جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین،
یہ جنتی سابقون اعلی سرر تختوں پر ہوں گے موزونۃ جو کہ سونے کی باریک تاروں سے مضبوط بنے ہوئے ہوں گے. سرر جو ہے یہ سریر کی جمع ہے. سریر چارپائی کو اور تخت کو کہتے ہیں. یہ جنتی تختوں پر ہوں گے سرر, اور وہ ایسے تخت اور ایسی چارپائیاں ہوں گی جو کہ موزونہ, وزن یزن باب ضربہ, اس کا معنی ہوتا ہے بننا. تو منسوجۃ بالذہب, سونے کے تاروں کے ذریعے سے اسے بننا ہوگا. وہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. موزونہ کا یہ معنی ہے ایسی چارپائیوں پر اور ایسے تختوں پر ہوں گے جو کہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. متکئین علیہا, تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس پر. متقابلین, آمنے سامنے ہوں گے, یعنی وہاں انہیں بڑا آرام ہوگا. اور آرام بھی اس طرح نہیں کہ کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہو اور کوئی کسی کے پیٹھ کے پیچھے بیٹھا ہو تو اسے کچھ تکلیف اور کوفت سی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ وہ آمنے سامنے ہوں, بیٹھے ہوں گے اور آرام میں ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, چکر کاٹیں گے ان پر, طواف کریں گے ان پر, آئیں گے جائیں گے بکثرت. ولدان مخلدون, لڑکے, ولدان جنتی لڑکے, اور جنت کے غلمان, اور جنت میں جنتیوں کے خادم خدام. مخلدون جو کہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. وہ خدمت کرنے والے غلمان ان کے لیے ہوں گے جو کہ جنتی ہی ولدان اور جنتی غلمان ہوں گے, اور وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, بوڑھے بھی نہیں ہوں گے اور تھکیں گے بھی نہیں. ان کے لیے یہ تکلیف کی بھی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ جنتی مزاج کا حصہ ہے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ, وہ آئیں گے جائیں گے بِأَكْوَابٍ, گلاسوں کے ساتھ, وَأَبَارِيقَ, اور جگوں کے ساتھ. اکواب کوب کی جمع ہے. ایک برتن وہ ہوتا ہے جس کی دستی بھی ہو اور ٹونٹی بھی ہو, اور ایک وہ ہے جس کی دستی اور ٹونٹی نہ ہو. تو اکواب وہ برتن ہے جس کی نہ تو دستی ہو اور نہ ٹونٹی ہو, تو وہ گلاس نما ہی ہو گئے, کوئی پیالہ ہو گیا. ایک برتن ایسا جس کو گلاس کہہ سکتے ہیں. اور اباریق, ابریق کی جمع ہے جس کا مطلب ایسا برتن جس کے لیے دستی بھی ہو اور ٹونٹی بھی ہو, تو پھر وہ اس کو جگ کہہ لیں, یہ چینک کہہ لیں. تو بِأَكْوَابٍ, گلاسوں کے ساتھ, وَأَبَارِيقَ, اور جگوں کے ساتھ. وہ لے کر یہ ولدان جنت کے اندر گھومتے ہوں گے اور جنتیوں کے پاس جائیں گے. وَكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ, اور بڑے پیالوں کے ساتھ, مِّن مَّعِين, بہتی شراب کے, بہتی شراب کے بھرے بھرے لبالب, کاس کہتے ہیں لبالب بھرے پیالے کو. وہ کاسے ہوں گے, وہ بھرے لبالب بھرے پیالے ہوں گے, مِّن مَّعِين, بہتی شراب کے.
لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لیکن یہ جنتیوں کو جو شراب ملے گی یہ وہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے کہ اس شراب کے پینے سے سر درد ہو جائے اور یا الٹیاں آئے یا نشہ میں مدہوش ہو جائے. نہیں، لا يصدعون عنہا، نہیں سر درد ہوگا اس سے، ولا ينزفون، اور نہ ہی وہ الٹیاں ہوگی. یصدعون صدع اور صدع، اس کا معنی سر درد ہونا. صداع کہتے ہیں سر درد کو. اور ینزفون، یہ نزفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب عربی میں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نزف ماء البئر، ماء البیر، پانی کنویں سے پانی نکالنا، وہ نزفہ ہے. اور نزف الرجل، آدمی کی عقل نکل گئی. انزف الرجل باب افعال سے، اس کا بھی یہی معنی ہے، عقل نکل جانا. کوئی بے ہوش ہو، نشے میں مدہوش ہو، عقل خراب ہو جائے، اس کے لیے نزف الرجل، انزف الرجل دونوں استعمال ہوتے ہیں. اس لیے ینزفون ہو باب افعال سے، انزف ینزف، یا نزف ینزف ینزفون ہو، دونوں کا معنی یہی ہے کہ عقل خراب ہونا، نشے میں ہونا اور الٹیاں آنا، جس کی وجہ سے وہ پھر بدگوئی کرنے لگ جائے. تو یہ جنتی شراب میں فضول گوئی نہیں ہوگی، نہ سر درد ہوگا نہ فضول گوئی ہوگی. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون، اور پھلوں کے ساتھ وہ گلاس اور جگ بھی لے کر گھوم رہے ہوں گے اور ساتھ میں پھل بھی ہوں گے. وفاكهة، اور پھلوں کے ساتھ مما يتخيرون، اس میں سے جس کو وہ پسند کرتے ہوں گے، پسندیدہ پھل ان کے لیے ہوں گے. اور یہ وہ پھل ان کے قریب بھی ہوں گے. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان، اور بطور عزت افزائی کے خادم بھی پیش کرتے رہیں گے. تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندے کے گوشت کے ساتھ جس کو وہ دل سے چاہیں گے. یشتہون، اشتہا کا معنی ہوتا ہے دل سے چاہنا، خواہش. تو پرندوں کا گوشت لے کر وہ گھومیں گے اور چکر کاٹیں گے اور جنتیوں کو پیش کریں گے. وحور عین، اور حوریں ہوگی بڑی آنکھوں والی. یہ وحور ولدان پر عطف ہے، ولدان گھومے پھرے گی اور ساتھ میں حوریں بھی ہوگی. اور حور حورا کی جمع ہے جس کا معنی گوری اور سفید عورت اور لڑکیاں. اور یہ ایک جنتی مخلوق ہے جس کو حورے کہتے ہیں، جس کو اللہ نے جنتیوں کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور عین عینا کی جمع ہے جس کا معنی بڑی آنکھوں والی، وہ آنکھوں کی خوبصورتی کا معنی ہے. تو وحور عین، اور گوری حوریں ہوگی ان کے لیے بڑی آنکھوں والی. تو یا تو یطوف علیہم ولدان وحور،
اور مستقل جملہ وَلَهُمْ فِيهَا حُورٌ، ان کے لیے جنت میں حوریں ہوگی. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، موتیوں کی طرح چھپا کر رکھے ہوئے. وہ حوریں ایسی ہوگی جیسے موتیاں، اور موتیاں بھی چھپا کر رکھی ہوئی ہوں. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، یعنی وہ صاف ستھری ہوگی، میلی کچیلی نہیں ہوگی اور خوبصورت ہوگی. تو یہ تشبیہ موتیوں کے ساتھ حسن میں اور صفائی میں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ عمل کرتے تھے. تو عمل تو ایک سبب ہے، حقیقی سبب تو اللہ کا فضل ہے، ظاہری سبب عمل ہے. تو جو کوئی جنت میں جائے گا وہ خاص کر اللہ کے فضل سے ہی جاتا ہے. اصل تو اللہ کا فضل ہے، مگر اس کے لیے عمل ایک سبب ظاہری ہے. اور یہ تفسیر دوسرے مقامات پہ بیان ہو چکی ہے. جزاءً یعنی یجزون جزاءً مفعول مطلق ہے یا مفعول لہو ہے. یہ جزا اور بدلہ ان کے اچھے اعمال کا ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہیں سنیں گے اس میں لغون کوئی لغو، کوئی بےہودہ بات، ولا تأثیما اور نہ گناہ میں ڈالنے والی کوئی بات. تأثیما، تأثیما یہ مصدر ہے اور مصدر بمعنی اسم فاعل ہے. گناہ میں ڈالنے والی اور نقصان میں ڈالنے والی بات، وہاں جھوٹ اور بےہودہ بات اور غیبت اور گالی اور جس سے انسان کو ایذا پہنچے. تعصیب کا اصل مطلب ہے کہ ایذا والی کوئی بات نہیں ہوگی، بےہودہ باتیں نہیں ہوگی، ایذا والی باتیں نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہ کہنا ہوگا کہ سلام سلام، سلامتی ہو سلامتی ہو. یہ قیلن، قیلن کا مطلب کہنا، یہ قال یقول سے مصدر ہے، قیلن کہنا. اور یہ سلامن سلاما یہ قیلن سے بدل ہے یا اس کا مقولہ ہے. مگر کہنا ہوگا، وہ کہنا کیا ہوگا؟ وہ کہنا یہ ہے سلامن سلاما. یہ وہ اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے جو کہ مقربون ہیں اور جو کہ سابقون ہیں. اب عام جنتی جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، کیا شان ہے دائیں ہاتھ والوں کا. ان کو اصحاب المیمنہ کہا گیا تھا، تو وہی اصحاب المیمنہ کی تشریح ہے اصحاب الیمین. ان کے لیے بھی بہت ساری نعمتیں جنت کی ہے، اور وہی کچھ ان کے لیے بھی ہے جو مقربون کے لیے ہے، لیکن درجے میں کچھ کم. ممکن ہے چیز وہی ہو، چیزیں ساری ملے، لیکن کوالٹی کا کچھ فرق ہو. اس لیے وہ بھی بیش بہا اور عظیم نعمتیں ہیں. فی سدر مخضود، یہ اصحاب الیمین گریوں میں ہوں گے. مخضود بغیر کانٹے والی. سدرن جمع ہے سدرتن کی، بیری کا درخت. بیر تو جنت میں بیر ہوں گے، بیری کا درخت ہوگا.
اور مخزود کا معنی ہے خزدہ یخزدو کا معنی ہوتا ہے کہ کانٹا کاٹ دیا جائے اور کانٹا نکال دیا جائے. تو بیری کا درخت ہوگا لیکن اس درخت میں کانٹے نہیں ہوں گے. اور یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ بیر ہوں گے لیکن اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا, اس پھل کے اندر کوئی گٹھلی نہیں ہوگی. تو بغیر نقص کے پھل اور بغیر کانٹے کے بیری کا درخت. چونکہ عرب کے لوگ اس سے واقف تھے اور جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ایک غیر قیاسی شے ہے, اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر فرمایا ہے اس کی یا تو یہ وجہ کہ وہ عرب کے لوگ پہلے عرب اولین جو مخاطب تھے وہ اس سے واقف تھے یا اس کو بہت پسند کرتے تھے, اور یا پھر اس لیے کہ وہ ایک خاص الخاص نوعیت کی ایک نعمت ہے جس کی پوری کیفیت و ماہیت کو اللہ جانتا ہے, اور اس پر ہم کوئی قیاس بھی نہیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ دنیا کی اس بیری اور دنیا کی چیزوں ہی کی طرح ہے, بلکہ یہ صرف نام ہے. اس کی پوری ماہیت و کیفیت تو وہ ہوگی جو وہاں ہوگی. یہ صرف قریب الفہم کرنے کے لیے الفاظ کی حد تک ہے. لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ نعمتیں عظیم قسم کی نعمتیں یہ مومنین اور اعمال صالحہ والوں کو ملیں گی, اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت کو لے کر تفصیل سے الگ الگ کر کے جزیات میں بھی جا کر بیان کیا ہے, اور صرف ایک کلیے پر اکتفا نہیں کیا کہ بس ان کے لیے جنت ہے بات ختم, وہاں ایک باغ ہے اور باغ میں جو ہوتا ہے وہ ملے گا ختم, بلکہ اس جنت اور جنت میں بیر ہوگا اور جنت میں کیلا ہوگا اور جنت میں انار ہوگا اور جنت میں کھجور ہوگی, اور وہ پھل ایسے ملیں گے اور قریب ہوں گی اور لڑکے ہوں گے اور شراب ہوگی اور شراب میں تسنیم ہوگا اور سلسبیل چشمہ ہوگا اور ایک ایک چیز کی جو جزیات میں گئے یہ جزیات میں جانا, اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات جزیات میں جانا بھی بڑا مفید ہوتا ہے. ہم تو اعتراض بھی کرتے ہیں کہ فقہی جزیات میں نہ پڑھو, یہ بہت چھوٹے چھوٹے جزیات میں چلے, لیکن بعض اوقات جزیات میں جانے میں کچھ فوائد ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات سے بڑی بات سمجھ آتی ہے, اور یہاں مقصود اس تفصیل سے یہ ہے کہ تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ یہ جنت کی عظیم نعمتیں بھی ان مومنین کے لیے اور اعمال صالحہ والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے, اور تاکہ ان نعمتوں کا بیان ایمان والوں کے لیے تسلی کا باعث بنے, اور وہ ایک ایک آیت اور ایک ایک چیز کو پڑھتے اور سنتے وقت انہیں اس سے خوشی ہوتی رہے اور انہیں نیک اعمال کی ترغیب ہو جائے. لہذا فضائل کے باب میں فضیلتیں بیان کر کر کے اور ان جنت کی نعمتوں کی یہ تفصیلات بیان کر کے اس سے ایمان والوں کو کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے, تسلی بھی ملتی ہے, اعمال کے اندر ایک لطف اور سرور بھی محسوس ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو بے مقصد خیال نہیں کرنا چاہیے, اور اس میں بہت بڑی روحانیت موجود ہے. ان جنت کی نعمتوں کی یہ جزیات کی تفصیلات کے اندر ایک روحانیت ہے,
اور اعمال صالحہ میں جو دل لگتا ہے اس وقت جب انسان سوچے کہ یہ آج اگر ہم تکلیف اٹھا رہے ہیں تو آگے پھر جو نعمتیں ملنے والی ہے وہ عظیم ہے. اور دنیا میں جس طرح تمہارا دل اٹکا ہوا ہے وہ بھی ہمیں زہد کا سبق ہے کہ یہ ساری چیزیں تو معمولی اور کچھ نہیں ہے، تو نام ہے. اس کا جو اصل اور اوریجنل ہے وہ تو وہاں ملنے والا ہے. تو ان نعمتوں میں ہم جو بیان ہوا ہے اور جیسے بیان ہوا ہے وہی ہم آگے بیان کر سکتے ہیں. نہ تو اس کی پوری ماہیت سے ہم واقف ہیں، نہ اس پر ہم کوئی حاشیہ آرائی کر سکتے ہیں، اور اس کی سرسری وجوہات جس حد تک ہمیں ضابطے میں پتہ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ یہ شاید زیادہ مفید ہے، یہ عرب کے لوگ زیادہ اس سے واقف تھے، کوئی اس طرح کی اپنی سوچ سمجھ کے حساب سے، لیکن پوری ماہیت نہیں معلوم. مگر یہ بات کہ اس کو جس طرح ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے، اس کی روحانیت اور اس میں صبر کرنے والوں کے لیے تسلی اور اس میں جنتیوں کے لیے جو لذت اور روحانیت ہے اور جزیات کی جو اہمیت ہے اور اس قسم کی آیات کی تفصیل میں جو فوائد ہے وہ ذرا قابل غور ہے قرآنی آیات میں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے ان اعمال کی جزا کا تذکرہ فرماتا ہے. فی صدر مخضود وطلح منضود، اور کیلے ہوں گے تہ بتہ، وطلح منضود، طلح مانا کیلے اور منضود مانا تہ بتہ لگے ہوئے، جیسے کیلے ہوتے ہیں تہ بتہ. وظل ممدود، اور سایہ ہوگا لمبا. ممدود مانا لمبا. لمبا کیا ہے کہ وہ جگہ کے اعتبار سے بھی بڑا پھیلا ہوا اور زمانے کے اعتبار سے بھی اکلھا دائم وظلھا، اس کا سایہ بھی لمبے عرصے تک. تو لمبا اور پھیلا ہوا، اس کی جگہ بھی پھیلی ہوئی اور اس کا زمانہ بھی پھیلا ہوا، یہ ممدود ہے. پھر جنت کا سایہ، تو حدیث میں یہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلھا 100 عام، جنت میں ایک درخت ہوگا جس درخت کے سائے میں ایک چلنے والا، ایک سواری پر چلتے چلتے 100 سال تک چل سکے گا. اب اس کو ہم دنیا میں کس طرح معلوم کریں؟ اور یہ بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، چاہو تو تم یہ آیت پڑھ لو کہ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، یعنی حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَظِلٍّ مَمْدُود کی یہ تفسیر بیان کی ہے. اور عام لوگ سن کر شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی من گڑت یا کوئی ضعیف حدیث ہے جو مولوی صاحب اٹھا لیتے ہیں کہ ایک درخت ہوگا اور جس کے نیچے جو ہے 100 سال تک کوئی سوار چلتا رہے گا اور وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث کی تشریح ہے. جنت کی ایسی بہت ساری نعمتیں اور انعامات ہیں جن میں اگرچہ کچھ بالکل من گڑت اور موضوعی قسم کی روایتیں بھی بہت ہیں، اور کچھ بالکل من گڑت تو نہ صحیح لیکن کمزور یا کم درجے والی ضعیف روایتیں بھی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح روایات موجود نہیں ہے، یا ہر وہ بات جس کو ہماری عقل ابا کرتی ہے اور نہیں مانتی اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ شاید کوئی من گڑت بات ہوگی، اور یا ہم کہیں کہ نہیں ان طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیں، یہ خواہ مخواہ علماء بیان کرتے ہیں، تو یہاں احتیاط کرنی چاہیے. بہت تفصیل سے خود قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. یعنی جس قرآن نے ہمیں نماز کا پورا طریقہ تفصیل سے ذکر نہیں کیا، مختصر نماز پڑھو،
اسی قرآن نے جنت کے تذکرے کو کتنے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، جزیات تک کو بیان کیا ہے۔ تو احادیث صحیحہ میں بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، اور اس میں بڑی روحانیت ہے۔ تو وظل ممدود، اور سایہ لمبا، وماء مسکوب، اور پانی بہتا ہوا، پانی ہوگا جو کہ مسکوب بہتا ہوا ہوگا۔ بہتا ہوا پانی تو یہ ہے کہ جیسے پانی کسی سطح پر یوں ہلکا سا بہتا ہے، اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، یا بہنا یہ کہ اوپر سے نیچے گرنا ہوتا ہے جیسے آبشار گرتا ہے۔ تو وہ ماء مسکوب، اور پانی ہوگا اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہوا، یہ بہتا ہوا ہے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور پھل ہوں گے بہت سارے۔ بہت سارے یہ کہ مقدار میں بھی زیادہ ہوں گے، اور کثیرہ یہ ہے کہ اس کی اقسام اور انواع بھی زیادہ ہوں گی۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوگی اور نہ اس سے روکا جائے گا۔ پھل تو یہ ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک موسم چلا گیا اب نہیں ملے گی، لیکن وہ لا مقطوع ہے، اس کا موسم ختم نہیں ہوگا، اور فلاں علاقے میں ہے فلاں علاقے میں نہیں ہے، نہیں، وہ پھل ہر وقت ہر موسم میں ہر جگہ دستیاب، یہ لا مقطوع ہے۔ اور ملنے میں بھی یہ نہیں کہ نہیں، پھل تو موجود ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، خریدا نہیں جا سکتا، دور ہے لایا نہیں جا سکتا، کوئی اور اس میں رکاوٹ ہے، نہیں، بلکہ لا ممنوع، کوئی رکاوٹ نہیں۔ وفرش مرفوعہ، اور بسترے ہوں گے عالی شان، مرفوعہ اونچے بسترے ہوں گے۔ فرش اور بسترے، اور وہ بھی مختلف اقسام، اور پھر اس میں بھی مرفوعہ کا معنی یہ کہ وہ اونچی بھی ہوگی، اور مرفوعہ کا یہ معنی کہ درجے میں بھی عالی قدر ہوگی۔ بعض نے فرشن کا معنی کیا ہے کہ ذوات الفرش، یعنی اس میں بستروں والیاں ہوگی، اور وہ عالی مقام اور عالی قدر اور مرفوعۃ القدر ہوگی۔ مرفوعہ کا معنی یہ کہ عالی شان۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم پیدا کریں گے ان کو انشاء، ایک خاص پیدائش کے ساتھ، نئے سرے سے۔ یہ ہن کی ضمیر وہ ذوات الفرش کی طرف راجع ہے۔ اگر فرش سے ذوات الفرش مراد ہو تو انہی کی طرف راجع، اور اگر فرش سے فرش ہی مراد ہو تو اس کے اندر ذوات الفرش اور وہ عورتیں اور جنت کی حوریں اور سب شامل ہیں۔ ان کو ہم ایک نئی پیدائش سے پیدا کریں گے انشاءاللہ، وہ ایک خاص قسم کی پیدائش ہوگی۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، تو ہم کر دیں گے ان کو کنواریاں، وہ سب باکرہ اور کنواری ہوگی۔ اور جنت میں یہ دنیا والی عورتیں بھی سب باکرہ ہوں گی، بلکہ ہر دفعہ باکرہ ہوگی، اور ساری حوریں بھی باکرہ۔ باکرہ مانا کنواری۔ وہ جو حدیث ہے نا باب المزاح کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں داخل ہوگی، تو ایک بوڑھی عورت پریشان ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، یہ بوڑھی جو ہے یہ کنواری ہو جائے گی تب داخل ہوگی، بوڑھی نہیں جائے گی کا معنی یہ کہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی۔ عرباً اترابا، عرباً محبت والی ہوگی،
عروب کی جمع ہے یہ عرب. عروب اصل میں اعربا فلان ان کا معنی ہوتا ہے کوئی شخص فصیح اور بلیغ بولتا ہے تو میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے شوہروں کو خوش کرنے والی اور ناز و انداز سے لبانے والی عروبا ہے. تو شوہروں کو پیاری، عروبا کا معنی ہوگا شوہروں کو پیاری. متحبب لازواجہن، اطرابا ہم عمر ہوں گی، ہم عمر تو گواری بھی ہو اور محبت والی بھی ہو اور ہم عمر بھی ہو. لأصحاب الیمین، یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے. سلۃ من الاولین، ایک بہت بڑی جماعت ہوگی پہلوں سے. وسلۃ من الآخرین، اور بعد والوں میں سے بھی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی. تو بعد والے لوگ اس امت کے بعد والوں میں بھی اور پچھلی امتوں کے مقابلے میں بھی بعد والی امت میں ایک بہت بڑی جماعت ہوگی. اور حدیث میں جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جنتیوں میں، جنتیوں کی 1/4 بلکہ 1/3 بلکہ آدھے نصف لوگ جنتی میری امت کے ہوں گے. تو وہ مقربون نہیں بلکہ مقربون اور اصحاب الیمین اس امت کے ملا لیں تو پھر تمام جنتیوں کے مقابلے میں وہ نصف تک ہوں گے. لیکن جہاں تک مقربون کی بات ہے وہ پچھلی تمام امت کے مقربون ملائیں گے تو وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے اس امت کے مقربون سے. تو یہ اشکال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو روایت میں یہ موجود ہے کہ اس امت کے جنتی تعداد میں زیادہ ہوں گے اور پوری تمام جنتیوں سے نصف تک ہوں گے، اور دوسری طرف ہے کہ وہ سلۃ من الاولین، پچھلی امتوں سے ایک بڑی جماعت ہوگی اور بعد والوں میں تھوڑی ہوگی. تو جواب یہ کہ وہ صرف مقربون کی بات ہو رہی ہے. مقربون اور اصحاب الیمین مل کر تمام جنتیوں میں اس امت کے لوگ جنت میں سب سے زیادہ ہوں گے. وآخر دعوانا الحمد